دجال کے متعلق بتائیں، دجال کون ہے؟ جو باہر کے جو لوگ ہیں، جو ویسٹ والے ہیں، وہ جب کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے موویز بناتے ہیں. جب کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. مجھے تو نہیں نظر آیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. احادیث میں اس کا ذکر ہے اور کافی ہے. قرآن اور حدیث ملتے ہیں تو ہم جا کر ایک اسلام کی بات کرتے ہیں. قرآن کو الگ کر دیں، حدیث کو الگ کر دیں، نہیں ملائیں گے تو اسلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی تو صرف قرآن کی دی ہوئی ہے نا. حضرت آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. دجال کرے گا کیا؟ دیکھیے دجال سمپل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں. نعوذ باللہ. اب اس کا کوئی ٹائم لائن ہے؟ ٹائم لائن جس کو کہا گیا ہے وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے. تو آپ کے خیال میں وہ وقت قریب ہے؟ وہ وقت قریب ہے. تو یعنی یہ قرب قیامت ہے. قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ. کوئی سوال ہو تو ضرور کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. مجھے آج آصف حمید صاحب جوائن کر رہے ہیں. آج مجھے اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں ان کا ایک اور تعارف نہیں میں کرانا چاہتا، ورنہ یہ مائنڈ کر جائیں گے. تو بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلے کھرا سچ میں تو آپ آتے رہے ہیں، آج آپ یوٹیوب پہ بھی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آئے. بہت شکریہ آپ نے بلایا. دجال کے متعلق بتائیں، دجال کون ہے؟ سر دجال ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں آج کل تقریباً ہر شخص ہی بڑا متمنی ہے اس بات کا کہ اس کے بارے میں اس کو انفارمیشن ملے اور کہیں سے پوائنٹ آؤٹ ہو جائے کہ اب نیٹ فلکس اس کے اوپر ایک سیریز بنا رہا ہے. میں نے پرومو دیکھا، بڑا دانسو پرومو ہے. نیٹ فلکس. ایک تو آپ یہ دیکھ لیے کہ جو باہر کے جو لوگ ہیں، جو ویسٹ والے ہیں، وہ جب کوئی چیز لانچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے موویز بناتے ہیں. جب کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں تو اس سے پہلے موویز بناتے ہیں. ان کی موویز اور ان کا وار جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سنکرونائزڈ فارم میں چلتا ہے. چلیں اب آپ تھیوری میں چلے نہیں، میں تھیوری میں نہیں گیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا خیر. تو دجال کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں سر یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں. مجھے تو نہیں نظر آیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا دو. احادیث میں اس کا ذکر ہے اور کافی ہے. اور یہ اس بات کی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ احادیث اور حدیث کا اور سنت کا بھی ایک بہت اوتھینٹک رول ہے مسلمان کے لیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں ذکر نہیں، اس کے لیے ہمیں حدیث کے اور سنت. آپ روایت سے مت کنفیوز کریں نا اس کو. روایت لیکن بتا رہا ہوں اب یہ تو روایت طریقت ہے نا. ٹھیک ہے، آپ طریقت کو اس سے مت کنفیوز کریں. آپ اپنا بالکل میرے اوپر نا وہ مولویوں والا حملے نہ کریں. مجھے بتائیں قرآن مجید نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا ذکر کریں. قرآن مجید آپ اس کو کہنا چاہیں قابل نہیں سمجھا تو اور بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت جو ہماری سمجھ میں آئی وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. بتائیں. اصل حکمت جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمودات دیے ہیں، میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا، قرآن اور حدیث ملتے ہیں تو ہم جا کر ایک اسلام کی بات کرتے ہیں. قرآن کو الگ کر دیں، حدیث کو الگ کر دیں، نہیں ملائیں گے تو اسلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی تو صرف قرآن کی دی ہوئی ہے نا. قرآن کی دی ہوئی ہے، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت اوتھینٹک اور بہت صحیح ہیں. احادیث کے اندر درجات ضرور ہیں، لیکن یہ کہ اس میں ہم بالکل ایک یکسر، آپ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یکسر حدیث کو سائڈ پر کرتے ہیں، بہت بڑی گمراہی. وہ تو ایسے لوگ ہیں، اور وہ لوگ پھر نماز سے بھی جاتے ہیں. نہیں نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ان کو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں 250 سال کے بعد ایک چیز لکھی گئی، شاید اس میں کوئی نہ کوئی ایک کویسچن مارک. نہیں، ان کی ایک رائے ہے، لیکن میں آپ صرف عرض کر رہا ہوں دجال کے حوالے سے، چونکہ اب ہم حجیت حدیث پہ کریں گے تو یقیناً اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن دجال کے حوالے سے یہ ہے کہ احادیث میں جو سامنے ہمارے آیا ہے تو دجال کے لحاظ کے حوالے سے 3 لحاظ سے بات ہوئی. پہلی بات یہ ہوگی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں دال، جیم اور لام مادے سے نہ کوئی فعل ہے نہ اسم ہے. اتنا حدیث میں ذکر ہے، اور حدیث میں 3 لحاظ سے ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جھوٹے نبی کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے بھی دجال کا لفظ استعمال کیا. دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملمہ سازی. تو ٹھیک ہے نا، تو جو بھی جھوٹا ہوگا وہ دجل ہوگا. ٹھیک. تو ایک تو آیا ہے دجال کا، جھوٹے نبی کے لیے دجال کا لفظ آیا. دوسرا شخصیت دجال ہے. شخصیت دجال کے حوالے سے بھی جو 2 احادیث ہمارے سامنے یہ آتی ہیں کہ ایک وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
میرے تک جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور آپ نے کہا میں بھی تمہیں یہی بتا رہا ہوں دجال کے حوالے سے۔ نمبر ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں جھوٹے نبی کا کانسیپٹ ہو، نہیں، اس میں اب آگے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب دجال کو اگر آپ جیسے آپ فرمائیں جھوٹے نبی کا، تو وہ اس سے پہلے تو جھوٹے نبیوں کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، حضرت آدم سے لے کر دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا تو میرے لیے تو ابلیس بن گیا وہ۔ جزاک اللہ، یہ آپ وہ ابلیس ایک رائے کے مطابق، جو اب ہم دجال کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو ایک رائے کے مطابق جو کہ بڑی مستند رائے ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کہ یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ اصل میں عزازیل ہی ہو، وہ ابلیس ہی ہو جو آخر میں دجال کی صورت میں نمودار ہو جائے گا، کیونکہ قصہ و آدم و ابلیس میں اگر آپ دیکھیں تو ابلیس نے اپنے ایک ایجنڈے کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ جب اس نے انکار، قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے، دیکھیں اللہ سے مخاطب ہے بھائی، اور قسم کون سی کھا رہا ہے؟ وہ قسم جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ، جس سے ہم کہتے ہیں عزت کی بات، فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہ المخلصین، سوائے تیرے کچھ مخلص بندوں کے، میں جن کو نہیں کر سکتا، باقی سب کو کروں گا۔ ایک اور جگہ فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، ابلیس نے کہا میں ان کے سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، ان کے پیچھے سے بھی ہوں گا۔ دجال کرے گا کیا کہ دیکھیے دجال جو سمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور ٹیکنالوجیکلی، فزیکل سائنسز کے لحاظ سے اور میجک وائز وہ شخصیت جو دجال کی ہے وہ اتنے عروج پر ہوگی کہ واقعی وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن کے آئے گا۔ اس کے حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جو ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ تو وہ پانی ان کو دے گا جو اس کو مانیں گے، اور آگ وہ ان کے لیے ہوگی جو اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو اور پھر اس کے بعد اس کے گدھے کے حوالے سے ہے کہ جو اس کی سواری ہے اس کے کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب آج ہم پلینز کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایک ونگ سپین ہے، اور وہاں پر جو ریڈارز وغیرہ آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں، اس کا ایک قدم ایک شہر میں ہوگا تو دوسرا دوسرے شہر میں ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں اس وقت لوگوں کے لیے بہت ہی انبلیویبل قسم کی یا بہت ہی نئی تھی، جو کہ آج ہمارے نزدیک بڑی کامن سی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو ہماری اب آج گوگل کو میری ورچوئل پرسنالٹی کا پتہ ہے، ڈیجیٹل زندگی ہے نا، تو وہ اس کے اندر بدرجہ اتمام بدرجہ تکمیل موجود ہو کہ وہ جانے گا کہ ہر شخص کا کیا مزاج ہے، اس کے مطابق میں نے کیسے اس کو کرنا ہے۔ یعنی کہ واقعی میں اس کو پتا ہوگا کہ اس وقت میں کہاں بیٹھا ہوں اور میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جیسے آج میں مثال دے رہا ہوں، گوگل کو پتا ہے۔ تو یہ وہ ٹیکنالوجی کے جو بھی ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اصل چیز جو چیز ہم کلیئر سمجھتے ہیں نا، دیکھیں جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے ہم اسے شیطانی سمجھتے ہیں، نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں جی دجال ہمیں ایک تو یہ کہے گا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میرے پر ایمان لاؤ، یہی کہے گا نا بیسیکلی۔ اب اس کا کوئی ٹائم لائن ہے؟ ٹائم لائن جس کو کہا گیا ہے وہ بہرحال قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، اور قرب قیامت کے حوالے سے جو بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ عرب کے بدو، اونٹوں کو چلانے والے جو بدو ہیں، وہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ایک وہ دابت الارض کا ظہور ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، بڑی بڑی علامات کافی ساری ہیں، اس میں سے ایک علامت دجال ہے۔ اور اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جہاں تک ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اینٹی گاڈ جو ایک معاملہ اس وقت دنیا میں نظر آتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اب اس کے ظہور کا وقت نہیں، لیکن دیکھ اگر میں آپ کے مطلب کو سمجھ جاؤں تو دجال اینٹی گاڈ تو نہ ہوا، یعنی میں ایک منٹ سوری میں سمجھا لوں، اینٹی گاڈ تو ہم ان کو کہیں گے جو نعوذ باللہ خدا میں بلیو نہیں کرتے، اس کو ہم گاڈ لیس کہیں گے۔
گاڈلیس کہیں گے, ایتھیسٹ کہہ لیتے ہیں, ایگنوسٹک کہہ لیتے ہیں, وٹ ایور. دجال اگر خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, جتنا مرضی وہ قابل لعنت ہو, لیکن ایکچولی اینٹی گاڈ تو نہ نہیں, ہوا, وہ اللہ کے مقابلے میں تو کر رہا وہ ہے, اس کے مقابلے میں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ اگینسٹ اللہ تو کر تو رہا ہے. آپ کے خیال میں وہ وقت قریب قریب ہے؟ وہ وقت قریب ہے, اس لیے کہ جو اس کے فتنے کی جو شکلیں ہیں نا جی, مثال کے طور پہ آج دجال کے جہاں چاہے گا ہریالی کر دے گا, جہاں چاہے گا صحرا کر دے گا. آج اس کے وہ چیزیں بھی آپ کے کنٹرول میں, انسان کے کنٹرول میں آ گئی ہوئی ہیں. ایک بندے کو کاٹے گا اور پھر جوڑے گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, بالکل 2 حصوں میں کر کے یہ جوڑ تو دے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے نا, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو. وہ اب ٹیکنالوجی ہمیں اچھا, تو دجال کیسے کرے گا, اس کے پاس یہ طاقت کیسے آ سر اس کے پاس طاقت نہیں, ٹیکنالوجی جو آج ہے اس کا استعمال, آج ہم آپ استعمال نہیں کریں ٹیکنالوجی کا, یہ سب آپ کر رہے ہیں نا, تو وہ ٹیکنالوجی کی ہائٹ پہ ہوگا. اور آج کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تو الٹیمیٹ موٹیو کیا ہوگا اس کا؟ الٹیمیٹ موٹیو یہ ہے کہ وہ, جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں اکثر زیادہ تر کو لے جاؤں گا, سب کو لے جاؤں گا, اس کا الٹیمیٹ موٹیو یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اختتام سے پہلے جتنے اور لوگ اس کے دام میں آ سکے ان کو لے جائے. اصل اپنا ابلیس نے, عزازیل نے اپنا وہ وعدہ پورا تو یعنی یہ قرب قیامت ہے, قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں, نو ڈاؤٹ, ہم سارے اس ٹائم پہ. اور ہم سب کے سب اس فتنہ دجال میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث, ایک بات جو ہے, قول بہت اہم ہے کہ کسی برائی کو جب تک تم پہچانو گے نہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ. ہم کسی چیز کو برا نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. ہمیں اس وقت یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کو پتہ ہے ہم کیا تھے, ہم کیا ہیں اور ہم کیا ہوں گے. تب یہودیوں کو برا کہیں نہیں, ان کو they are true to themselves. وہ ہم سے بہتر ہیں, تو اس کا مطلب ہم ان کو برا کہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو وہ بلیو کرتے ہیں اس کو واقعی دل سے بھی اور عمل سے بھی بلیو کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں اگر کمزوری ہے تو ان کو ہم کیوں برا کہیں؟ میں تو ابھی ان کے اس وقت تو میں نے ان کی یہ بات کی ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے, جو راستہ دکھایا ہے, پتہ نہیں وہ یہ فلاں دنیا, آج کی دنیا ایسی ہو گئی, آج فلاں ہو گیا, دنیا ماڈرن ہو گئی. ہمیں شک اس پہ پڑ جاتا ہے مبشر صاحب, اگر ہمیں پتہ ہونا. اور ہماری جو احادیث مستقبل کے حوالے سے, میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں, ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے خلافت کے نام سے ایک پورا فنومینا کھڑا کیا جس کا کہ ابھی چل رہا ہے, جہاں آئزز اور داعش کے نام سے اور خلافت کے نام تک بدنام ہو جائے خلافت. لوگ یہ بھی ان کا قصور ہے کہ ہم اپنے اندر خلیفہ پیدا کری جائیں اور ان کو برا ہم نے پیدا نہیں کیا. اس کے بارے میں بہت ہم ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں نا, مسلمان ممالک میں یہ ایکسیپٹ ہے نا. نہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں نا جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں. سر بات یہ ہے کہ جس طرح جب وہ کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے فالوئنگ کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے. الحمدللہ اس فتنے کو امت مسلمہ کی عظیم اکثریت نے ڈس اون کیا ہے, اسی تو سب کے سامنے, اور جو ان کے عمل سامنے آئے ہیں. تو خلافت کا نام بڑا بدنام ہو گیا. اب جو آپ فرما رہے تھے نا کہ مسایہ, ایک مووی اور آ رہی ہے جو آپ نیٹ فلکس میں مسایہ کے نام سے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق جو مسایہ ہے وہ اس کا جو امیج ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے دنیا کے سامنے. اس وقت ضرورت مبشر صاحب اس بات کی ہے کہ احادیث کی روشنی میں, قرآن اب اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودات کی روشنی میں ہم ایکسپلور کریں کہ دجالیت کیا ہے, دجال کیا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. کل کلاں جب وہ آئے گا تو ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ دجال ہے. اس کے ماتھے میں بیچ میں یہاں پہ کافر لکھا ہوا ہوگا, ایک آنکھ سے وہ اندھا ہوگا, ایک آنکھ والا ہوگا, یہاں پہ کاف فارا لکھا ہوگا, اور اہل ایمان پہچان جائیں گے کہ وہ کافر ہیں. اس پہ آتے ہیں اور اس پہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنی پڑے گی. بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی اور مطالعے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ اسٹیبلش کریں کہ ان کے نزدیک کرائسٹ اور اینٹائی کرائسٹ اور مسایہ اور دجال کیا ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پورے اخلاص سے بیٹھیں, علماء کو بٹھائیں کہ اس بارے میں. لیکن ہم لوگ کانسپریسی تھیوریز میں تو بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں نا. ہم اس کے دم پہ لگا دیں گے, اس کو تھوپ دیں گے, اس کو اپنا گناہ گار بنا دیں گے. اپنے متعلق ہم کبھی نہیں مانیں گے کہ ہم غلط ہیں. میرے خیال میں ہر ایک کی بات تو یہ نہیں ہے. اگر آپ, مجھے پتہ ہے آپ کی ایکسیس صحیح لوگوں تک بھی ہے,
ایسی بات نہیں, اگر آپ بٹھائیں گے لوگوں کو اور اس میں بات ہوگی تو بہت کچھ خیر امت کے لیے آ سکتا ہے. آصف حمید صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور دجال کے سبجیکٹ پہ ان سے اور کچھ اور علماء کرام سے میں ضرور یہاں پہ ڈسکشن کروں گا. اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو خود بہ خود ملتی رہیں گی. اور نیچے کامنٹس میں اپنی رائے اور سوالات ضرور لکھ کے بھیجیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہم کریں آپ کے سوالوں کے اوپر بیس کر کے کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.